بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی کو خضاب کرنا، داڑھی کو رنگ کرنا یہ کیسا ہے؟ تو جانیے، اس بات پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کا اتفاق ہے کہ مرد کے لیے داڑھی کو رنگنا جائز ہے، خضاب کرنا جائز ہے۔ اور اس کی دلیل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3462۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑھیوں کو خضاب نہیں کرتے، تم داڑھی کو خضاب کیا کرو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہاں پر داڑھی کو خضاب کرنے کی اجازت عطا فرمائی جا رہی ہے، حکم نہیں دیا جا رہا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ امر کا صیغہ ہے تو داڑھی کو خضاب کرنا واجب ہو گیا۔ نہیں، اجازت ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ داڑھی مبارک کو سفید رکھ سکتا ہے۔ اختلاف اس بات پر ہے کہ داڑھی کو کالا رنگ کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا کون سا رنگ کرنا بہتر ہے۔ اس حوالے سے امت میں دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے والے لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کا کالا رنگ کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، یہ عمل جائز نہیں، جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، داڑھی کو کالا رنگ کرنا، کالا خضاب کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، داڑھی کو کالا رنگ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ذرا دلائل کی طرف نظر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو کالا خضاب کرنا جائز نہیں سمجھتے، وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ کو پیش کیا گیا، تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث میں ہے کہ آپ کے سر مبارک کے اور داڑھی مبارک کے بال بالکل سفید ہو چکے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ان کو حکم دیا کہ اپنے سر کے اور داڑھی کے بالوں کو خضاب لگا لیں، لیکن خیال کرنا سیاہ رنگ نہ لگانا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خضاب لگانے کی تو اجازت دی ہے، لیکن کالے رنگ سے منع فرمایا، لہٰذا کالا رنگ نہ کیا جائے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد کی ہے 4212، بڑی سخت حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، آخری امت میں ایک قوم آئے گی جو اپنی داڑھی کو کالا خضاب لگاتے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا، ان کا کالا خضاب ایسے ہوگا جیسے کبوتر کا سینہ ہوتا ہے، جیسے کبوتر کا سیاہ سینہ ہوتا ہے ویسے ان کی داڑیاں کالی ہوں گی۔ اور حضور نے فرمایا، کل قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4212۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جن کی بنیاد پر امت کا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ داڑھی کو کالا خضاب کرنا منع ہے اور حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ داڑھی کو کالا رنگ کرنا جائز ہے، وہ کہاں سے استدلال پکڑتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3748، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ابن زیاد کے سامنے امام حسین ابن علی کا سر کاٹ کر تشت میں رکھا گیا، تو ابن زیاد نے چھڑی کے ساتھ امام حسین علی مقام کے چہرے مبارک کی ساتھ اس نے لگایا، بے حرمتی کی، اور آپ کے حسن کے بارے میں کچھ کہا، یقیناً تعریف ہی کی ہوگی، اتنا حسین چہرہ تھا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، اس کو ٹوکا اور کہا کہ حسین ابن علی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے، ان کے چہرے کے ساتھ ایسا نہ کرو۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حسین ابن علی کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بالوں پر وسمہ لگا ہوا تھا، اور آپ کسی بھی عرب میں جا کر پوچھ سکتے ہیں وسمہ کیا ہوتا ہے، وہ کالے رنگ کے خضاب کو کہتے ہیں۔ داڑھی کو اور سر کو امام حسین علی مقام نے سیاہ کیا ہوا تھا۔ دوسری حدیث جو پیش کی جاتی ہے المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 2535، راوی روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بن علی، آپ اپنی داڑھی کو اسود سیاہ رنگ کے خضاب سے رنگا کرتے تھے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ شہزادے جو جنتی مردوں کے سردار ہیں، جن کے پاس جنت کی کنجیاں ہیں، وہ سیاہ خضاب کرنے کی وجہ سے کیا یہ حکم ان پر بھی لگے گا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحیح انداز میں فہم حضور کے یہ شہزادے نہ لے سکے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سیاہ رنگ کا خضاب کرنا منع نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو دلائل پیش کیے گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو قحافہ کو
سیاہ رنگ کرنے سے منع کیا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو اس کا جواب آپ سنیے۔ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے ابا جی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا اور حضور نے فرمایا بالوں کو خضاب کریں لیکن سیاہ نہ کرنا، اس وقت حضرت ابو قحافہ کی عمر 93 برس تھی، بالکل ضعیف ہو چکے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ضعیف انسان ہو اور اپنے بالوں کو سیاہ کر لے تو وہ میچ اور جوڑ بنتا نہیں ہے۔ تو یہ اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے حضور نے منع فرمایا تھا، کیونکہ عمر مبارک ہے 93 سال، اور اگر سیاہ خضاب کر لیتے ہیں، کالے رنگ کا خضاب کر لیتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی خوبصورتی نظر نہیں آنی تھی، اس وجہ سے حضور نے منع فرمایا۔ اور وہ دوسری حدیث مبارکہ جس میں حضور نے فرمایا کہ آنے والی امت میں، قوم میں، آخر امت میں قوم آئے گی جو اپنے داڑھی کو سیاہ رنگ کا خضاب کرتی ہوگی اور وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ اس کا جواب علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسی حدیث کی شرح کے اندر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خبردار کوئی بھی شخص اس حدیث سے کالا خضاب کرنا حرام ثابت نہ کرے، یہ ان لوگوں کی نشانی بیان کی جا رہی ہے، یہ ان لوگوں کی علامت بیان کی جا رہی ہے۔ اس حدیث کے اندر کالے خضاب سے منع نہیں کیا جا رہا، بالکل ایسے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایک قوم آئے گی جو نماز پڑھیں گے اور تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ ایک قوم آئے گی جو بہت قرآن کی تلاوت کرتی ہوگی لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی نشانی بیان فرمائی ہے، نہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نماز زیادہ پڑھنے یا زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قوم کی نشانی بیان فرمائی ہے، کالا خضاب کرنا اس سے منع نہیں فرمایا۔ یہ وہ جواب ہے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر کالے رنگ کے خضاب کرنے کی علماء کرام اجازت دیتے ہیں، اور میرا بھی اس حوالے سے یہی موقف ہے کہ اگر کوئی نوجوان ہے اس کے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے تو وہ اپنی جوانی کو باقی رکھنے کے لیے کالا خضاب کرے، ورنہ اس کو رشتے میں دشواری ہوگی، دیگر معاملات ہیں۔ اور اگر کوئی شخص عمر رسیدہ ہو چکا، شادی شدہ بھی ہو چکا، تو اس کے لیے بھی خضاب کرنا اور کالے رنگ کا خضاب کرنا یہ جائز ہے۔ بلکہ میں تو ایک اور استدلال پیش کرتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کرتے رہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے 3547۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک جب 63 برس تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میں نے سر مبارک اور داڑھی مبارک کے سفید بالوں کو گنا تو سفید بال 17 سے زیادہ نہیں تھے۔ 63 برس کی عمر ہے اور صرف 17 بال سفید ہوئے، باقی سر اقدس کے بال، داڑھی مبارک کے بال کالے سیاہ ہیں۔ اگر تو داڑھی کا رنگ کالا ہونا عیب ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی بھی، اللہ رب العزت کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے داڑھی مبارک کو سیاہ نہ رکھتا بلکہ سفید کر دیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کالی داڑھی کے اندر حسن ہے، تبھی تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سر مبارک کے بالوں کو، داڑھی مبارک کے بالوں کو عمر کے آخری حصہ تک سیاہ رکھا۔ یہ وہ استدلال ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا کہ اگر آپ داڑھی کو کالا خضاب کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کالا خضاب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مہندی رنگ ہے یا قتم کا ہے، اسے براؤنش کہتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ان کے علاوہ اگر فیشن کے اندر چلے جائیں تو اس سے اجتناب کیا جائے، جیسا کہ یہ انگریز لوگ، گورے لوگ کرتے ہیں کہ رنگ برنگی ان کی داڑیاں ہوتی ہیں، عجیب و غریب خلقت محسوس ہوتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ جو رنگ ہمیں آثار سے ملتے ہیں ان رنگوں کے کرنے میں، خضاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔